اللہ اسی کو آزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازم ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اگر وہ تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ تیرے دربار میں آنے کی بڑی خواہش ہے، حال دل تجھ کو سنانے کی بڑی خواہش ہے، اور اپنے رب کا ذکر کرو دل میں آواز کے بغیر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہو، قافلے میں شامل نہ ہو جاؤ۔ بندگی میری یا رب کاش تجھے بھا جائے، روزہ رکھ کر سجدہ کروں اور موت آ جائے۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو اور میری روح چلی ہو۔ مجھے اپنے رب سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ لکھ دے ہمارا بھی نام فرصت میں، یا رب حسرت سے دیکھتے ہیں تصویر مدینے کی۔ صرف انسان ہونا ہی کافی نہیں، انسان کے اندر انسانیت بھی ہونی چاہیے۔ میرے مالک و مولا، میں تجھ ہی کو مانگتی ہوں۔ یا اللہ، تو رات کو جس طرح دین میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے۔ کاش میرے اور مکہ کے درمیان کوئی گلی ہوتی، جب بھی میرا دل تھکتا میں اسی کی طرف جا سکتی۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ اے خدا، ایک بار موقع دے، میری تقدیر کو چوم آؤں میں بھی جا کے روزہ صبر کو۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ میرا واسطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے۔ جنت اچھی جگہ ہے یہ مانا مگر کربلا تیرا ارمان اپنی جگہ ہے۔ محبت دراصل وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کی۔ ہم نماز اور قرآن کے ذکر کی طرف خود نہیں جاتے بلکہ ہمیں چن لیا جاتا ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ دل میں برائی رکھ کر خدا کے گھر نہیں جایا کرتے۔ وہ سجدے صاف کپڑے دیکھ کر نہیں بلکہ دل کو دیکھ کر قبول کرتا ہے۔ نماز گمشدہ روح کا علاج ہے، یہ الجھے دماغ اور ٹوٹے دل کا علاج ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ قبولیت کا دن ہے، چلو کوئی دعا مانگے، یا رب دعا ہے سب کی دعائیں قبول ہو جائے۔ رب سے جب بھی مانگو تو رب کو ہی مانگو، جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔